अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 101 का टॉपिक नंबर 93 करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 93 है आपके पास वैरायटी ऑफ लर्निंग की, यानी कि हम अब इसमें देखेंगे कि लर्निंग एक्सपीरियंस आप कैसे कर सकते हो। मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब वो मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट है विजुअल। स्टूडेंट जो होते हैं विजुअल स्टाइल ऑफ लर्निंग को लेके चलते हैं। लाइक वो रिमेंबर कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से जब भी आप वो पिक्चर के थ्रू या ग्राफिक के थ्रू उन्हें बताते हो। सेकेंड है ऑडिटरी। लर्नर्स जो होते हैं वो बेस्ट स्टेबल होते हैं, लाइक वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन सुनते हैं उन्हें समझ आ जाती है। अब ये अर्ली एजुकेशन के अंदर जो अर्ली लर्नर्स होते हैं ये प्रेफर करते हैं स्टोरीज को सुनना। अब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो स्टोरीज सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, उनके दिमाग में वो रह जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि ऑडिटरी लर्निंग थी। सेकंड आपके पास ऑडिटरी थी। थर्ड was किनेस्थेटिक था। इसके अंदर हम बात करते हैं मैनिपुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, लाइक इंगेज करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को। अब ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये मटेरियल रिलेटेड चल रही होती हैं। फोर्थ आपके पास वर्बल। वर्बल लर्नर जो होते हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स की तरह होते हैं, लाइक ये भी स्टोरी से सुन के ही अच्छे से समझ लेते हैं। ये प्रेफर करते हैं लर्निंग थ्रू रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग टू इंफॉर्मेशन। फिफ्थ आपके पास आता है लॉजिकल और मैथमेटिक। अब ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आसानी से मैथ को, साइंस को समझ लेते हैं बनस्बत दूसरे स्टूडेंट्स के। ये फोकस करते हैं, पैटर्न्स पे वर्क कर रहे होते हैं। और टीचर के लाइक अगर आप टीचर हो तो आप इसमें रीजनिंग टू प्रोवाइड आंसर्स, लाइक आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। आपके पास है सोशल इंटरेक्शन की। अगर हम बात करते हैं ना क्लासमेट से, अगर बच्चे इंटरेक्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो लर्निंग के फैक्टर्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेटर लर्न करते हैं ग्रुप सिटिंग। इसमें फ्लिप साइड अगर हम इसकी बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सॉलिटरी लर्निंग की तरफ जा रहे होते हैं। टॉपिक 94 है नो ईच अदर। अब इसमें हम बात करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे होते हैं पेरेंट्स, लाइक चाहे स्ट्रेंथ क्या है, उनकी नीड क्या है। अगर आप टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो टीचर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो बच्चे को देखती है कि उसकी स्पेसिफिक नीड टुवर्ड एजुकेशन क्या है। देन आपके पास आता है जी इंट्रोड्यूस बॉल टू द सर्कल। अब ये एक एक्टिविटी थी, इसमें हमने इस इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी थी कि वो थी कि इसमें टीचर जो होती है वो अकोमोडेट करती है मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस को। अब वो यूज़ करी होती है हैंड्स ऑन मटेरियल, और इसमें वो रिदमिक पैटर्निंग एक्टिविटीज़ कर रही होती है। टीचर जो होती है वो चिल्ड्रन को म्यूज़िकल रिदम सुना रही होती है, लाइक उसमें कंपोज किए गए होते हैं सॉन्ग इन दैट सेंस कि बच्चा वो सीख जाए। लाइक वो आप करते ना छोटे बच्चे को बता रहे थे ABC वाला, उसमें आप बच्चों को 1 2 3 ये भी एक रिदम में लेके आए तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। टॉपिक 95 है आपके पास गाइडलाइन एंड रूल्स। जब हम प्री स्कूल क्लासरूम रूल्स की बात करते हैं तो हमें ये बात नशीन रखनी चाहिए कि जो रूल्स होते हैं वो हमेशा बेस्ट होने चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। जितने ज़्यादा रूल्स होंगे उतने ही आप बच्चों को सिखाने में डिफ़िकल्ट फील करोगे, तो सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। वर्बल ऑडिटरी क्यूज यूज़ करें, लाइक चिल्ड्रंस जो होते हैं वो सुनते हैं रूल्स को अलाउड। देन आप उन्हें क्या करो कि बच्चों को विजुअल क्यूज दिखाओ कि क्या रूल्स हैं, क्या फिजिकल क्यूज। फिर आप उन्हें अपने हैंड मोशन से बताओ कि क्या आप नहीं करोगे, लाइक नहीं करना, आप बच्चों को हाथ से बताओ कि नहीं करना। तो इस तरह के होता है, ये बच्चा जो होता है वो अच्छे से उस पर वर्क कर होता है। लाइक ये देखें, ये आपको एक बता दी क्या मतलब आप किस तरह बच्चे को दिखा सकते। फॉलो डायरेक्शन द फर्स्ट टाइम, लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग। ये आप बता रहे हो कि किस तरह करना है बच्चे को विजुअल। इस पॉजिटिव रूल्स आ जाते हैं इसमें वैग और एब्स्ट्रैक्ट क्लासरूम रूल्स जो होते हैं वो कभी भी यंग चिल्ड्रंस को मीन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक एब्स्ट्रैक्ट रूल्स जो होते हैं उनमें मतलब वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं जो बच्चे समझ नहीं पा रहे होते, उनके मीनिंग्स उन्हें नहीं पता होते। रिस्पेक्ट हो गया, ओबे हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, ऐसे वर्ड्स हैं कि बच्चा प्री स्कूल बच्चा जो होता है वो उसे समझ नहीं सकता। टॉपिक 96 वर्बली एक्सप्रेस फीलिंग।
یہ پرسن کی انر فیلنگ ہوتی ہے. لائک اس میں وہ اینگر، فیئر، جوائے اور گلٹ کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. کڈ جو ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے کمپلیکس فیلنگس لائک جسٹ لائک اڈلٹس. تو اس میں وہ فرسٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایکسائٹ ہو رہا ہوتا ہے، نروس ہو رہا ہوتا ہے، سیڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، جوائے فیل کر رہا ہوتا ہے. اب فردر ہم جب موو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آیا کہ مطلب ویز ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں بچے کو کہ وہ کس طرح لرن اباؤٹ اور ایکسپریس کر سکے اپنی فیلنگس کو. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ٹیون انٹو کیوز. اب بچوں کو مطلب آپ سم ٹائم فیلنگ کین بی ہارڈ ٹو آئیڈینٹیفائی. کبھی کبھی اب کچھ فیلنگس جو ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں. لائک آپ بچوں کو کیا کرو کہ آپ بچوں کو ٹیون کرو کہ وہ اپنی فیلنگ کو اپنی باڈی لینگویج کے تھرو ایکسپریس کر سکے. بیہائنڈ ایوری بیہیویئر از اے فیلنگ. تو آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہر بیہیویئر کے پیچھے کچھ فیلنگس چھپی ہوتی ہیں. یعنی کہ کہا یہ گیا کہ بیہائنڈ ایوری بیہیویئر از اے فیلنگ. ہر بیہیویئر کے پیچھے ایک فیلنگ موجود ہوتی ہے. تو بینگ اے ٹیچر آپ دیکھو کہ بچے کو کدھر اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز تھی، کیا فیلنگ تھی جو رسپانسبل ہے اس بیہیویئر کا. دین آپ کے پاس آتا ہے نیم دا فیلنگ. پھر آپ بچوں کو ہیلپ کرو، انہیں بتاؤ کہ آپ اپنی فیلنگ کو کس طرح لیبل کر سکتے ہو. نیمنگ فیلنگ جو ہوتی ہے کہ فرسٹ اسٹیپ ہے، بچوں کو لرننگ آئیڈینٹیفائی کرا رہے ہو، لائک آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. سیکنڈ آپ کے پاس آتا ہے جی لسن ٹو چائلڈ فیلنگ. اس میں آپ بچے کی بات کو سنو، اسے اوورٹیک نہ کرو، اس کی بات کمپلیٹ سنو، اس کی فیلنگ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. آئیڈینٹیفائی فیلنگ ان ادر. تو آپ بچوں کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرو کہ وہ دیکھے کہ جو وہ فیل کر رہے ہیں وہ باقی بھی فیل کر رہے ہیں. آپ بچے کو کہہ سکتے ہو کہ آپ دوسرے کو بتاؤ کہ آپ کیا فیل کر رہے ہو، پھر دوسرے سے پوچھو کہ آیا وہ بھی اس بات کو فیل کر رہے ہیں یا نہیں. بی اے رول ماڈل. تو کڈس جو ہوتے ہیں وہ فیلنگ کے لیے جب انہیں ہم لرننگ کرا رہے ہوتے ہیں نا تو انہیں دوسروں کو دیکھ کے وہ بہت اچھے سے لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ رول ماڈل کے طور پہ اس پہ کام کریں. انکریج وتھ پریز. بچوں کو پریز دیں، بچوں کو اچھے سے ایکسپریس کریں تو اسے اپریسیشنس دیں. سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول ایک ایسی ایبلٹی ہے جو کہ اوور رائڈ کرتی ہے آپ کی امپلسو بیہیویئر ڈیزائر کو. دین وہ آپ کے امپلسو بیہیویئر کو چینج کر دیتی ہے بگر گول کے اندر. سیلف کنٹرول جو ہوتا ہے وہ سگنیفیکینٹ کمپوننٹ ہے سیلف ریگولیشن کے اندر. ان کلاس اگر ہم بات کرتے ہیں تو بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. وہ ایسی اپنے نہیں ہاتھ مطلب رولز ہوتے ہیں اسٹینڈ یور ہینڈ، یا وہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ویٹ کرو اپنی ٹرم کا، تو بچہ وہ ویٹ کرتا ہے، بچہ سیکھتا ہے. سوشل گروپ. چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ جینٹل ٹیزنگ وداؤٹ برسٹنگ انٹو ٹیئرس. مطلب وہ خود سے وہ جینٹلی فیل کر رہے ہوتے ہیں، اسے مطلب ہر چیز کو وہ اچھے سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوریز. بچہ جو ہوتا ہے وہ گریبٹ کرتا ہے کچھ بھی، لائک they want off the shelf, they ask if they see touch it. بچہ پرمیشن لے رہا ہوتا ہے کہ آیا میں اس چیز کو چھو لوں یا نہیں. پازیٹیو سیلف ٹاک. ٹیچ چائلڈ ٹو ریکگنائز نیگیٹو سیلف ٹاک. لسن کرنا آپ کو ضروری ہے کہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے، بچے کے اندر کون سی نیگیٹو بات ہے. آئی کانٹ. بچہ اپنی نیگیٹیوٹی کی طرف آ گیا، آپ اسے اتنا پروموٹ کرو، اتنا اسے اپریشیٹ کرو، یا یوں کہہ لو کہ آپ اتنا اس کے اوپر ورک کرو کہ وہ اس آئی کانٹ کو چینج کر آئی کین کر دے. ہیلپ چائلڈ ٹرن تھنگ اراؤنڈ. اگر بچے کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ افریڈ ہوتا ہے، وہ دوسرے کے سامنے اپنی بات نہیں کر سکتا. تو آپ بچے کو اسے پریکٹس کراؤ کہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ. بچہ بولنا سیکھے. ٹاپک 98 ہے جی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ آف پری اسکولر. پری اسکولر ٹائم پیریڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر ریپڈ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، بچوں کی. اب اس میں ہمارے پاس کچھ اسٹیجز ہیں. پری آپریشن اسٹیجز آف انٹریکشن ڈیولپمنٹ کریکٹرسٹکس کو اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کچھ اسٹیجز. چلڈرنس جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایبلٹی کو گرو اپ کر سکتے ہیں بائی دا ہیلپ آف سمبلس، جس کے اندر لینگویج یوز ہو رہی ہوتی ہے. چلڈرنس جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپریشن تھنکنگ کے کیپیبل نہیں ہوتے. بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس وہ ون تھاٹ اور ایک آئیڈیا کے اندر رہتے ہیں، وہ سینٹر ان کا ایک ون تھاٹ اور ون آئیڈیا ہوتا ہے. چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ کنزرو نہیں ہوتے، انیبل ٹو کنزرو، وہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں.
کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اسکلز ان پری اسکولرس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہوتی ہے، میچنگ، کمپیئرنگ، سارٹنگ، آرگنائزنگ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، انڈرسٹینڈنگ فیکٹس اور فکشنس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ ٹاپک 99 ایکسپیرئنس، کانسیپٹ اینڈ پروسیس۔ اگر ہم کنکریٹ ٹو ریپرزینٹیشنل ٹو ایبسٹریکٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ایک ایسا سیکوینس ہے انسٹرکشن کا جو کہ انشور کرتا ہے بچے کو لے کے کہ وہ کیسے اپنے انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے کانسیپٹس کو، وہ کیسے ان کانسیپٹس کے تھرو لرننگ کرتا ہے۔ اس میں لرننگ پرابلمز آ جاتی ہیں، اس میں کنکریٹ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہوتی ہے، بچہ جو ہوتا ہے وہ کتنا مور لائکلی پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جی آپ کے پاس ٹاپک 100 میں پرابلم آ جاتی ہے، پرابلم بیسڈ لرننگ۔ یہ ایک ایسی لرننگ پروسیس ہے جس کے اندر بچہ جو ہوتا ہے اسے پرابلم دی جاتی ہے، کسی خاص سینیریو کو لے کے چلا جاتا ہے، بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس میں فارمولیٹ کرے کوسچنس کو، اینالائز کرے ایویڈنس کو، کنیکٹ کرے ایویڈنس کو، یعنی پری ایگزسٹنگ تھیوریز کے ساتھ اسے کنیکٹ کرے۔ ایکسپیریمنٹیشن یا ایکسپیریمنٹل لرننگ جو ہوتی ہے، اس کے اندر بچہ جو ہوتا ہے وہ اتھینٹک لرننگ ایکٹیویٹیز کی طرف جاتا ہے۔ دین آپ کے پاس آتا ہے ایکسپلوریشن۔ پری آپریشنل بچے چلڈرنس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایکسپلوریشن کے اندر وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، وہ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کو، دین اسے مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک 101 اس میں آپ ویلڈ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو، لائک پری اسکول ایج جو چلڈرنس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لرننگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹیز سے۔ افیکٹو ایکسپیرینس دیکھیں تو فری چوائس ٹائم، بچے کو آپ اپرچونیٹیز دو کہ وہ انگیج کرے، پلے کرے، وہ اس میں اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ بات کرے۔ آؤٹ ڈور ٹائم، بچے کو آپ آؤٹ ڈور ٹائم پرووائڈ کرو۔ لارج گروپ ایکٹیویٹیز، اس میں سمپل آپ اس کے نام لکھنے تھے، اسمال گروپ ایکٹیویٹیز، ٹرانزیشنز جو ہوتی ہیں یہ ان اوائڈیبل پری اسکول کلاس رومس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس میں آپ بات کرتے ہو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچہ جو ہوتا ہے ایک ایکٹیویٹی پہ رک جاتا ہے اور پھر وہ اسے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے سیکنڈ ایکٹیویٹی، لائک کلیننگ اپ انٹرسٹ ہو گیا ایریاز، آپ بچے کو کہتے ہو کہ رکو اب جو میس آپ نے پھیلایا اس میس کو ٹھیک کر دو، اس میس کو ختم کر دو۔ دین آپ کے پاس آتا ہے روٹینز جو ہوتے ہیں یہ پری اسکول کلاس روم کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس میں ارائیول ٹائمز آ گیا، باتھ روم ٹائم آ گیا، کلین اپ ٹائم آ گیا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ٹاپک 102 آپ کے پاس آتا ہے اسکافولڈ اپریسیشن ٹاسک اینڈ بیہیویئر۔ اب پری آپریشنل ہاں جی اچھا چپ کر کے بیٹھو، پری آپریشن خاموش ہو جاؤ نا۔ پری آپریشن چائلڈ جو ہوتے ہیں، مطلب اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ماڈلنگ سے سیکھتے ہو، لائک بچہ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کو دیکھتا ہے، اپنے ایڈلٹس کو دیکھتا ہے پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے، تو وہ اس کام کو خود سے کرتا ہے۔ فردر آپ کے پاس آتا ہے میکنگ سجیشن۔ اگر بچہ جو ہے آپ اس میں کرو گے کہ بچہ جو ہے وہ ٹربل فیل کر رہا ہے کسی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں، تو ایجوکیٹر کا کام ہے کہ اسے ہنٹس پرووائڈ کرے، پارشل سولوشنس دے، آسکنگ پرابنگ کوشچنز۔ اب بچے کو کہے کہ آپ بتاؤ کہ کیا چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، مطلب اس پروجیکٹ کے اکارڈنگ آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ دین انٹروڈیوسنگ اے پراپ، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ انکریج کرتا ہے بچے کو کہ وہ ڈفرینٹ ریسورسز یوز کرے، لائک وہ تھنک آؤٹ آف دا باکس کرے۔ دین آپ کے پاس پازنگ لمیٹڈ آنسرس کوسچنس، اس میں بچہ جو ہوتا ہے اس میں جن چیزوں میں اسے پرابلم ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹیچر سے جا کے آسانی سے اس کے بارے میں کوشچنس کرتا ہے۔ ٹاپک 103 آپ کے پاس آ جاتا ہے لٹریسی ریچ انوائرمنٹ۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، یہ ایسی لٹریسی ریچ انوائرمنٹ ہے جو کہ ایمفسائز کرتی ہیں اس کے امپورٹنس پر۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں بینیفٹس کی، تو جو لٹریسی ریچ انوائرمنٹ ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے اپرچونٹی فار انگیجنگ ان ایمرجنٹ لٹریسی بیہیویئر، اور اس میں میننگ فل اوتھینٹک وے ہو رہا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیا کریں۔ ریڈنگ ایریاز، اب اس میں بچہ جو ہوتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے بک کو انڈیپینڈنٹلی، اور مطلب وہ آسانی سے آؤٹ ڈور انڈور ورک کر رہا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔